أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، تکمت استقبال مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ سوال و جواب میں، اور آج حسب وعدہ ہم نے آپ تمام لوگوں کے سوالات پڑھے ہیں اور ان کو دیکھے ہیں. ان میں سے ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ رمضان میں کس ٹائم یاد کریں پارہ تراویح کے لیے. یعنی رمضان میں جن لوگوں نے ابھی تک یاد نہیں کیا، یہ یاد بھی کیا ہے لیکن اس کو مزید قرآن جو ہے رمضان میں یاد کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ رمضان میں کس وقت وہ یاد کریں تراویح کے لیے قرآن. یعنی یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. تو دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا ٹائم ٹیبل اپنے حساب سے سیٹ کر لیں. لیکن میں اپنے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں نے رمضان میں اپنے ٹائم ٹیبل سیٹ کیے تھے، تو میں اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں، میں رمضان میں سوتا نہیں ہوں، بہت ہی کم سوتا ہوں رات میں، ٹھیک ہے نا. دن میں سوتا ہوں. جو صحیح بات ہے وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اپنی بات بتلا رہا ہوں. ویسے آپ کو اپنے حساب سے سیٹ کرنا ہے کہ کس وقت آپ نے پڑھنا ہے، کس وقت یاد کرنا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت جاگنا ہے. لیکن میں نے جو کیا ہے وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ دیکھیں، رمضان میں تراویح کے بعد میں کھانا کھانے کے بعد جو ہے تھوڑا سا آرام کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا، یعنی کہ 10 بجے تک تو تراویح 10:30 بجے تک ختم ہو جاتی تھی. 1 بجے تک یوں سمجھ لیں کہ آرام کرتا تھا. اس وقت پڑھنے بیٹھ جاتا تھا، ٹھیک ہے نا. پڑھنے بیٹھ جاتا تھا اور پڑھتے جو بالکل سحری کے ٹائم تک، سحری کے وقت تک پڑھتا تھا. اور چونکہ مجھے درس بھی دینا ہوتا تھا، خلاصہ قرآن بھی بیان کرنا ہوتا تھا، تو تھوڑا سا اور پہلے چھوڑ دیتا تھا اور ان چیزوں کو مطالعہ کرتا تھا. خلاصہ قرآن کا وغیرہ کا مطالعہ بھی کرتا تھا. تو سحری کے وقت تک میں قرآن یاد کرتا تھا. 1 ہو گیا. اس کے بعد فجر بعد جو ہے میں سیدھا سو جاتا تھا. فجر بعد میں نہیں پڑھتا تھا. ہو سکتا ہے کہ آپ اس ٹائم جو ہے پڑھیں اگر رات میں سو لیتے ہیں تو. اس کے بعد جو ہے صبح 10 بجے تک تقریباً میں سوتا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اٹھا، نہا دھو کر کے پھر جو ہے غسل وغیرہ کر کے پھر پڑھنا شروع کر دیتا تھا، اور پڑھتے ہوئے سیدھا ظہر کر دیتا تھا. یعنی کہ 12 بجے تک جو ہے پڑھتا تھا، یاد کرتا تھا. ٹھیک ہے، یہ 2 ٹائم ہو گئے. اس کے بعد جو پھر میں ظہر کی نماز ہوئی، ظہر کی نماز کے بعد تھوڑا سا آرام کر کے، لیٹ کر کے آرام سے، اس کے بعد پھر جو 1 گھنٹہ اس وقت بھی پڑھتا تھا. اور چونکہ عصر کا درس بھی دینا ہوتا تھا تو تھوڑا سا اس وقت مطالعہ بھی کرتے تھے، تو تھوڑا سا اس وقت بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پڑھتے تھے. اس کے بعد جو ہے یہ 3 ٹائم ہو گئے. اس کے بعد چوتھا ٹائم جو عصر بعد شروع کرتے تھے، عصر بعد بھی پڑھتے تھے. یہاں پر جو پڑھتے تھے نا، یہ ہم زبانی پڑھتے تھے، یعنی ہے نا، بنا دیکھے ہوئے، یاد جو کیے ہوئے تھے، بس اس کو اب جو ہے تھوڑا سا بیٹھ کر، تھوڑا سا لیٹ کر، ایسے کر کے، مطلب پڑھ کر کے ہم دیکھتے تھے کہ مجھے کہاں کہاں یاد ہے اور کہاں کہاں میں بھول رہا ہوں، تو اس کو اور اچھی طرح دیکھ لیتے تھے. تو یہ 4 ٹائم ہوئے. عصر بعد بھی یعنی پڑھتا تھا. اب اس کے بعد مغرب بعد چائے وائے پی کے، افطار وغیرہ کر کے، چائے وائے پی کر کے، پھر میں 1 مرتبہ اور جو مزبانی پڑھتا تھا، یعنی حفظ پڑھتا تھا. میں بنا دیکھے ہوئے پڑھتا تھا. جو پارہ مجھے سنانا اسی پارے کو میں پڑھتا تھا اور دیکھتا تھا کہ کہاں کہاں بھول رہا ہوں. تو یہ 2 ٹائم سمجھ لیں کہ میں بنا دیکھے ہوئے قرآن پڑھتا تھا، اور 3 وقت جو ہے قرآن کو ازبر طریقے سے دیکھ کر کے پختہ یاد کرتا تھا، یاد کرنے کے طریقے سے. اور یہ محنت جو ہے نا، سب سے زیادہ آپ محنت کر پائیں گے جب آپ جو ہے افطار کر لیتے ہیں، یعنی رات میں تراویح کے بعد ہی آپ محنت کر پائیں گے. یہ بھی یاد رکھیں. دن میں اگر روزے کی حالت میں آپ چاہیں گے خوب زور سے پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، یعنی یاد کریں، تو آپ یاد نہیں کر پائیں گے، تھک جائیں گے، روزے کے اوپر اس کا اثر ہو سکتا ہے. تو میری یہ گزارش ہے آپ لوگوں کو اپنے تجربات کی روشنی میں کہ رات میں تھوڑا وقت کم سوئے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا کم سوئیں. آپ جیسے کھانا وانا کھا لیتے ہیں، کھانا وانا کھا کر کے جو مطلب تراویح پڑھا کے آئے، کھانا وانا کھا لیے، اور اس کے بعد جو ہے آپ تھوڑا سا آرام کر لیں 1-2 گھنٹے. اس کے بعد جو ہے پڑھنے بیٹھ جائیں. یہ جو وقت ہے 2-3 گھنٹے کا کافی وقت بھی ہوتا ہے، اور آپ آرام سے، اطمینان سے، بالکل سناٹا، خاموشی ہوتی ہے، سب لوگ سوئے ہوتے ہیں، آپ آرام سے اپنے روم میں بیٹھ کر کے آرام سے یاد کر سکتے ہیں، زور سے، آہستہ، جس طریقے سے چاہیں یاد کر سکتے ہیں. کافی وقت ہوتا ہے آپ کے پاس، 1 پارہ 2 پارہ بھی آرام سے یاد کر سکتے ہیں، پورا وقت ملتا ہے. تو یہ وقت کھل کر کے آپ کو یاد کرنے کا ہے. چونکہ آپ صبح جب آپ فجر بعد پھر آپ پڑھیں گے، زیادہ محنت کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے روزے پر اس کا اثر ہوگا. تو اس وقت آپ اتنی محنت دن میں روزے کی حالت میں نہیں کر پائیں گے جتنی محنت آپ جو ہے رات میں کر پائیں گے. تو رات میں آپ زیادہ سے زیادہ اپنے جو پارے آپ نے سنانے ہیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا. دن میں اس کو بس 1 مرتبہ 2 مرتبہ دیکھیے، 1 مرتبہ ایسے پڑھ لیجئے.
अच्छा, फिर जो है ज़ोहर से पहले पहले आप थोड़ा सा ताज़ा दम रहते हैं, चूँकि अभी शुरू होता है नहीं, तो सो करके उठने के बाद भी एक मरतबा चाहें तो बुलंद आवाज़ से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ज़ोहर के बाद से थोड़ी सी जो है मतलब रोज़ा लगना शुरू होता है, थोड़ा रोज़े पर उसका ज़्यादा असर होने लगता है और रोज़ा पता चलने लगता है, और इसी तरह असर बाद भी। तो देखिए, मैं उस वक्त इसी तरह से उसी अंदाज में याद भी करता था, ज़ोहर बस ज़्यादा तेज़ याद नहीं करता था, आराम से इत्मीनान से एक मरतबा पढ़ लिया। इसी तरह असर बाद भी जो है थोड़ा सा आहिस्ते आहिस्ते एक मरतबा जो है मुँह ज़बानी पढ़ लेते थे। इसी तरह मगरिब बाद जाने से पहले भी एक मरतबा कोशिश करते थे कि पढ़ ले पूरे पारे को जितना हमने सुनाना है। तो ये तरतीब थी हमारी रमज़ान में कुरान याद करने की। मैं समझता हूँ कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी तरह से आप जो है अपना सवाल वीडियो के नीचे कमेंट में कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम भाइयों के जो भी सवालात होंगे उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। जिन भाइयों के सवाल मैंने पिक नहीं किए, इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियो में उनके भी सवाल का जवाब दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। सवाल जो वीडियो के नीचे ही कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।